how to perform Umrah. صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ عمرے کے عنوان پہ بات ہو جائے، اور میں نے اکثر حرم کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں، سیکھ کے نہیں جاتے عمرہ، تو اس کے حوالے سے میں نے کہا ایک ویڈیو ہو جائے۔ ویسے الحمدللہ بتاتا ہوں تو اس میں ہمارا بھی حصہ پڑ جاتا ہے عمرے کا، عمرے میں جو لوگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمرہ تو یہ جو عمل ہے، دین کے جتنے بھی امور ہیں سارے قبولیت کے ہیں۔ اللہ جس کو قبول کرتے ہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں، تو یہ قبولیت ہے، اس کا پیسے اور مال و اسباب سے کوئی تعلق نہیں، دل کی نیت سے اور طلب سے ہے۔ جو جتنی زیادہ طلب دکھائے گا اللہ اس کو اپنے گھر ضرور بلائیں گے۔ تو یہ ہر دعا میں مانگنا چاہیے، بار بار کی حاضریاں، حج کی حاضریاں، عمرے کی حاضریاں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہر سال لے جائے، سال میں 2 بار 3 بار 4 بار لے جائے۔ تو عمرے میں سب سے پہلے آپ نے جب عمرہ کرنے کی آپ نے نیت کر لی، آپ کی ٹکٹس وغیرہ ویزا وغیرہ ہو گئے، تو سب سے پہلے آپ نے عمرے کے لیے اپنی خریداری بھی ہو گئی۔ تو اب جب آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اب عمرہ کہاں سے ہوتا ہے، احرام کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ احرام کہتے ہیں 2 چادروں کو، ایک نیچے تہمت ہوتی ہے، ایک اوپر لی جاتی ہے مردوں کے لیے، اور مستورات کے لیے جو یعنی مستورات کے لیے جو احرام ہے وہ پورا ان کا جسم ڈھکا ہو، سر صرف چہرہ کھلا ہو۔ اگر چہرے کے اوپر اگر آپ پردہ کرتے ہیں تو پھر ایک ہیڈ ملتی ہے جس سے وہ اپنے سر کو، اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہیں، اور اس کے لیے ہیڈ ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کو دستانے بھی پہن سکتے ہیں، پاؤں پہ کوئی بھی جوتی سے پہن سکتے ہیں۔ پاکستان سے بھی 100-150 کا مل جاتا ہے بک شاپ سے یا کسی اسٹور سے، اور وہاں پر مختلف شاپس ہیں پری مکہ میں، مدینہ میں بھی ہے پڑی، تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ آپ وہاں اس میں اندر اپنی جوتی، کچھ کھانے کا سامان، پانی وہ رکھنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک دروازے سے اب انٹر ہو رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے نکلیں، اور اکثر جوتیاں وہاں غائب بھی ہو جاتی ہیں، لوگ بھول کے اٹھا بھی جاتے ہیں۔ تو اب آپ عمرے کے لیے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ عمرے کا طریقہ 379 گیٹ سے آپ داخل ہوں گے۔ جب آپ اس کے اندر سے انٹری کر رہے ہوں گے، وہاں لوکل بھی انتظامیہ بھی ٹھہری ہوتی ہے، تو اسی سے ہی آپ اپنی جوتیاں اتار لیں، مسجد کے پہلے سے ہی اس کو بیگ میں رکھ لیں اور نظروں کو جھکا لیں، اور مرد عورتیں ساتھ ساتھ رہیں۔ اچھا، ایک کام آپ نے کرنا ہے، آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بزرگ بھی ہیں، تو آپ جس ہوٹل میں ہیں اس کا کارڈ ہر ایک کو آپ دے دیں، اور کوشش کریں سارے وہاں سمز وغیرہ لے لیں۔ بیسٹ سم جو ہے وہ اس کی کیا کہتے ہیں، زین کی بھی ہے وہاں پر، اور دوسرا موبائلی بھی ہے، اور ایک اور ہے مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اس کی بہت اچھی سروس ہے۔ خیر کوئی بھی آپ سم لے سکتے ہیں، اس کے مختلف پیکیجز ہوتے ہیں، آپ کی ویزے کے اوپر آپ کو سم مل جاتی ہے۔ آپ ہفتے کی سبسکرپشن لینی ہے اور 15 دن کی، مہینے کی، وہ آپ کو مل جاتی ہے، مختلف پیکیجز وہاں سے، باہر اسٹال بھی لگے ہوتے ہیں، تو سم لے لیں تو آسان ہوتا ہے رابطہ کرنا۔ ورنہ دوسرا یہ ہے کہ آپ پاکستان سے جا رہے ہیں تو آپ کا جیز کا آپ کے پاس نمبر ہے، تو آپ جیز ورلڈ سے جو ہے آپ اپنا ڈیٹا کا پیکیج لگا سکتے ہیں، یعنی سعودی رومنگ کا، اس میں ڈیٹا آپ کو چلتا ہے 5 GB، وہ دیتے ہیں 2500 کے قریب تقریباً، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے لگا کے جائیں گے تو آپ کا ڈیٹا جب لینڈ ہوں گے تو آپ کا واٹس ایپ انٹرنیٹ کنیکٹ رہے گا آپ کے اپنے اس سے۔ اور آپ انٹر ہو رہے ہیں 379 گیٹ سے، سامنے خانہ کعبہ نظر آتا ہے، وہاں سے آپ نظریں جھکا لیں گے، لوگ جا رہے ہوں گے، آپ ان کو فالو کرتے جائیں گے، اور نظریں جھکی ہوں گی، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اور ادب سے جائیں گے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جائیں گے، اور آگے سیدھا جاتے جائیں گے۔ پھر وہ لوگ جا رہے ہوں گے تو سیدھا وہ نیچے ایلیویٹر جا رہی ہیں مطاف میں، مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں خانہ کعبہ کا نیچے کا حصہ ہے، تو آپ وہاں سے نیچے اتریں گے، رائٹ سائڈ ہو جائیں، لوگ جا رہے ہوں گے، اب نظریں آپ کی جھکی ہوں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیونکہ خانہ کعبہ پر جو پہلی نظر پڑے گی اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نیچے اتریں گے، نیچے اتر کے کچھ کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے، آپ کو خانہ کعبہ نظر نہیں آئے گا، تو لیفٹ پہ جب لوگ اندر جا رہے ہوں گے نیچے کی طرف، اس طرف جائیں گے، راستے کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے اپنے دل کی حاجات کو، دعاؤں کو مانگیں، اللہ وہ ساری دعائیں قبول کرواتے ہیں، اور ایسا پر نور منظر ہوتا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، میری آنکھوں کے سامنے بھی ہے۔ اور خوب دعا مانگیں، رو رو کر مانگیں، انسانیت کے لیے مانگیں۔ ایک مول صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ دعا مانگیں، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میری ہر دعا قبول ہو، یہ اس سفر کی میری دعائیں قبول ہو۔ یہ بہت آسان دعا ہے، تو جو حاجتیں ہیں
ویسے وہ لوگ بھول جاتے ہیں، جب وہ منظر دیکھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد دعا مانگ لی آپ نے، اب آپ نے طواف کرنا ہے۔ طواف کا طریقہ کیا ہے؟ اب مرد جو ہیں وہ اپنا ایک شولڈر نکال لیں گے، نیچے سے احرام کی چادر کو اوپر لے لیں گے، اور عورتیں تو اپنے احرام میں ہوں گی۔ اب خانہ کعبہ کے جو 4 حصے ہیں، 2 حصے بہت فیمس ہیں۔ ایک حصہ ہے رکن یمانی، جس کے نیچے پتھر بھی نکلا ہوا ہے اور کڑھائی بھی ہوئی ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے جہاں حجر اسود منسوب ہے، دوسرا جو حصہ ہے وہاں ایک تو لائٹ لگی ہوئی ہے گرین سائڈ کی، آپ رائٹ سائڈ میں دیکھیں گے گرین لائٹس اوپر سے نیچے لگی ہوئی ہے نشانی کے طور پر، اور بہت آسان نشانی دوسری یہ ہے، جس کارنر کے اوپر حجر اسود کا پتھر نصب ہے وہ کارنر کے اوپر اللہ اکبر گولڈن کلر کا پرنٹنگ میں خانہ کعبہ کی کارنر پہ لگا، وہ اس کے نیچے حجر اسود ہے۔ اس میں آپ نے ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ خانہ کعبہ کو عمرے کے دوران ٹچ نہیں کرنا، خوشبو لگی ہوتی ہے، دم پڑ سکتا ہے۔ مقام ابراہیم کو بھی ٹچ نہیں کرنا۔ اب آپ سب سے پہلے حجر اسود کے سامنے آئیں گے، سامنے آنے کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ چومنا ہے۔ یہ اصل میں استلام بولتے ہیں اس کو، کہ حجر اسود کو چومنا، یہ سنت، اور پھر آپ طواف شروع کر لیں گے۔ مرد جو ہے 3 طواف جو ہیں وہ تھوڑا اکڑ کے کریں گے، کہ یہ صحابہ کی سنت ہے کہ کافر لوگ اللہ کے نبی نے جب یہ صحابہ عمرہ کے لیے آئے نا تو اللہ کے نبی نے کہا تھوڑا اکڑ کے چلو، ان کو پتہ چلے ہم بھی کوئی چیز ہے، تو یہ سنت ہے، تو یہ سنت کرنی ہے۔ خوب اللہ کا ذکر کریں طوافوں کے اندر، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے اس کے لیے، اللہ کا خوب ذکر کریں، اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھیں اور اپنے گناہوں پر معافی مانگیں۔ اچھا، ہر چکر کے آخر پر، پہلے چکر ختم ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر کرنا ہے، ایسے 7 چکروں کے بعد ہر چکر کے اوپر ایسے کرنا ہے، اور 8ویں چکر پہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پھر آپ نے مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنے ہیں۔ وہاں آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے تو آپ پیچھے چلے جائیں گے، پیچھے جا کے آپ نفل پڑھیں، دعا مانگیں، خوب دعا مانگیں، زمزم پئیں، اور پھر الی سعی کی طرف چلے جائیں، الی سعی صفا مروہ کی طرف۔ اچھا، بعض لوگوں کو یہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ صفا مروہ کا جو چکر ہے نا، وہ یہ ایک جانا اور دوسرا جانا کو سمجھتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں کے اوپر بورڈ بھی لکھا ہوا ہے، اور جہاں سے آپ نکلیں گے وہ صفا شروع ہو رہا ہے وہاں سے، وہاں انہوں نے شیشے کے اندر وہ پہاڑ صفا کا بھی محفوظ رکھا ہے نشانی کے طور پر، اور مروہ کی طرف بھی مشہور، یعنی نشانی کے طور پر شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے، مروہ کے اندر ایسے اوپن رکھا ہوا ہے نشانی کے طور پر۔ تو وہاں سے آپ کا صفا مروہ شروع ہو جائے گا، اور آپ اپنا جو احرام ہے وہ ڈھانپ لیں گے۔ جہاں گرین لائٹ لگی ہوتی ہے وہاں مرد بھاگیں گے، اور عورتیں تھوڑا تیز چلیں گی، زیادہ تیز نہیں چلیں گی۔ جو مرضی ذکر کریں، جو مرضی دعائیں پڑھیں، ساری دعائیں قبول ہیں۔ یہ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6 اور یہ 7۔ یہاں پر آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ وہیں سے آپ باہر بھی نکل سکتے ہیں، یا واپس یہاں 8ویں چکر سے آ کر پھر جہاں سے آپ انٹر ہوئے تھے وہاں سے بھی جا سکتے ہیں، اور جا کر پھر حلق کروانا ہے، یعنی بال کٹوانے ہیں۔ مرد جو ہے وہ سامنے باہر آپ نکلیں گے تو سامنے صفا ٹاور ہے، یہ جو مکہ ٹاور ہے اس کے ساتھ، اس کے اندر مارکیٹ ہے پورے حمام کی، لوگ پکڑ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آ جائیں ہمارے پاس، تو وہاں 10 ریال لیں گے آپ کی۔ اس طرح کروانا چاہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کٹنگ کرانا چاہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ علماء سے پوچھا ہے کہ جو ہے اس طرح سب سے بہتر ہے۔ اور عورتیں جو ہے یہاں پاکستان سے کینچی اپنے ساتھ ہی لے جائیں، اور ہوٹل پہ جا کے کاٹیں، 1 پورے کے برابر جو ہے نیچے سے چٹیاں پکڑ کر عورتوں کی کاٹ لیں، اور پھر احرام کھول لیں، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور 4 چیزیں زیادہ کرنی ہیں، 4 چیزیں روزانہ کے اعتبار سے کرنی، کوشش کرنی ہے۔ پہلے کیا ہے، عمرہ کر لیا، اب زیادہ سے زیادہ طواف کرنا، یہ ایسی عبادت ہے کہیں نہیں ملے گی آپ کو، وہیں ملتی ہے۔ عمرہ کر لیا، اب روزانہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ طواف کا طریقہ آپ میں نے بتا دیا۔ دوسرا ملتزم حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ملتزم کہلاتی ہے۔ وہاں سنت کیا ہے، ہاتھ اٹھا کر سینہ لگا کر دعا مانگنا، اس جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 2 ملتزم۔ تیسرا حجر اسود کا بوسہ لینا، بہت رش ہوتا ہے، مستورات دور سے لے لیں، اندر جانے کی کوشش نہ کریں، بے اکرامی ہوگی، گناہ ہوگا۔ مرد جو ہے کوشش کر لیں، نفل پڑھ لیں، ذکر کرتے ہوئے جائیں، کسی کو دھکا نہ دیں، اللہ سے مانگ کے جائیں، اللہ کروا دیں گے۔ چوتھا، حتیم کے اندر نفل پڑھنا۔ حتیم خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو تعمیر کے دوران رہ گیا تھا، وہاں لائنیں لگتی ہیں آج کل، تو وہاں آپ نفل پڑھ کے دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمرے کا طریقہ ہے اور عمرے کی احتیاطیں ہیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ
عمرے کے عنوان پہ بات ہو جائے. اور میں نے اکثر حرم کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں, سیکھ کے نہیں جاتے عمرہ, تو اس کے حوالے سے میں نے کہا ایک ویڈیو ہو جائے. ویسے الحمدللہ بتاتا ہوں تو اس میں ہمارا بھی حصہ پڑ جاتا ہے عمرے کا, عمرے میں جو لوگ کرتے ہیں. سب سے پہلے عمرہ تو یہ جو عمل ہے, دین کے جتنے بھی امور ہیں سارے قبولیت کے ہیں. اللہ جس کو قبول کرتے ہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں, تو یہ قبولیت ہے. اس کا پیسے اور مال و اسباب سے کوئی تعلق نہیں, دل کی نیت سے اور طلب سے. جو جتنی زیادہ طلب دکھائے گا اللہ اس کو اپنے گھر ضرور بلائیں گے. تو یہ ہر دعا میں مانگنا چاہیے, بار بار کی حاضریاں, حج کی حاضریاں, عمرے کی حاضریاں اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ ہر سال لے جائے, سال میں 2 بار 3 بار 4 بار لے جائے. تو عمرے میں سب سے پہلے آپ نے جب عمرہ کرنے کی آپ نے نیت کر لی, آپ کی ٹکٹس وغیرہ ویزا وغیرہ ہو گئے, تو سب سے پہلے آپ نے عمرے کے لیے آپ نے خریداری بھی ہو گئی. تو اب جب آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں, اب عمرہ کہاں سے ہوتا ہے, احرام کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ احرام کہتے ہیں 2 چادروں کو, جو ایک نیچے تہمت ہوتی ہے, ایک اوپر لی جاتی ہے مردوں کے لیے. اور مستورات کے لیے جو یعنی مستورات کے لیے جو احرام ہے وہ پورا ان کا جسم ڈھکا ہو, سر صرف چہرہ کھلا ہو. اگر چہرے کے اوپر اگر آپ پردہ کرتے ہیں تو پھر ایک ہیڈ ملتی ہے جس سے وہ اپنے سر کو, اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہیں, اور اس کے لیے ہیڈ ملتی ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کو دستانے بھی پہن سکتے ہیں, پاؤں پہ کوئی بھی جوتی سے پہن سکتے ہیں. پہلے شروع کرتے ہیں مردوں کے عمرے سے, مردوں کے احرام سے. مردوں کے 2 کاٹن کے بھی 2 کپڑے ملتے ہیں اور تولیہ نما بھی احرام ملتا ہے. تو سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے میقات سے. میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے آپ عمرہ کرتے ہیں, یعنی احرام باندھتے ہیں. پاکستان سے آپ جائیں گے یا کسی اور ملک سے جا رہے ہیں, وہاں سے بھی احرام باندھا جاتا ہے. یا پھر جب جہاز فلائی کرتا ہے تو کیپٹن اناؤنس کرتے ہیں کہ یہاں سے میقات شروع ہو رہا ہے, آپ احرام باندھ لیں. مدینہ منورہ سے اللہ کے نبی نے عمرہ کیا ہے, وہاں بھی میقات موجود ہے, مسجد ہے, وہاں سے باندھ سکتے ہیں. طائف گئے ہیں آپ حدود حرم سے باہر, وہاں بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں. مسجد جرانہ ہے, مسجد عائشہ ہے, یہاں سے احرام باندھے جاتے ہیں جو مشہور ہیں. اب مرد کے لیے سب سے پہلے آپ, اگر آپ کے پاس آسانی ہے تو جیسے مدینہ سے آپ آتے ہیں تو وہاں مسجدوں کے اندر موجود ہے, غسل کرنے کے لیے جگہ موجود ہے, احرام باندھنے کی موجود ہے. اب میں ڈسکس کر رہا ہوں پاکستان سے. اب ایئرپورٹ سے آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ گھر سے ہی جو ہے آپ غسل کر لیں عمرے کی نیت سے, اور بدن کی صفائی بھی کر لیں, اور ناخن وغیرہ, زیر ناف بال, بغل کے انڈر آرمز کے بال وہ بھی صاف کر لیں, کٹنگ وغیرہ کرنی ہے وہ کر لیں, داڑھی ٹھیک کرنی ہے وہ بھی کر لیں, اور پھر غسل کر لیں. اور کوشش کریں اپنے احرام کو جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھیں, ہینڈ کیری کے اندر, بورڈنگ والے بیگ میں نہ ہو. بورڈنگ والا بیگ جو ہے وہ بک ہو جائے گا ہینڈ کیری میں, یا ایک الگ سے شاپر رکھ لیں. تو جب آپ بورڈنگ اور امیگریشن کروا کے ویٹنگ ہال میں چلے جائیں تو وہاں جا کر آپ وضو کر لیں, وضو کر کے احرام باندھ لیں, اور احرام باندھ کے جو ہے 3 دفعہ تشریق پڑھنی ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 دفعہ یہ پڑھنی ہے, 2 نفل پڑھنے ہیں, دعا کرنی ہے. آپ احرام کے اندر آ گئے. احرام کہتے ہیں, احرام پابندیوں کا نام ہے. احرام کہتا ہے حرام ہو جانا, یعنی حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی. احرام کے اندر جو کچھ پابندیاں ہیں ویسے تو علماء سے سیکھنی چاہیے, جو میرے نالج میں ہے, میں نے جو سیکھی ہیں مجھے یاد ہیں, وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. ایک تو احرام کی پابندیوں میں یہ ہے کہ خوشبو نہیں لگانی, خوشبو سے پھر دم پڑ جاتا ہے. ہاں, احرام پہننے سے پہلے جب آپ نے غسل کیا تھا, گھر میں کپڑے بھی نہیں پہنے تھے احرام کے, پھر آپ اس کے اوپر خوشبو لگا سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں لگا سکتے. اور عموماً آپ ٹریول کر رہے ہیں تو صابن کا استعمال بھی نہیں کرنا, خوشبو کا استعمال بھی نہیں کرنا, بال نہیں ٹوٹنا چاہیے, شکار نہیں کرنا کسی چیز کو, کسی کو گالی نہیں دینی, جھگڑا نہیں کرنا, خارش نہیں کرنی. یہ کچھ اہم پابندیاں ہیں جس سے جو ہے وہ اس کا احتیاط بہت ضروری ہے. ہاں, بیوی کو جو ہے شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے, بد نظری نہیں کرنی. اب جو سب سے بہتر ذکر ہے وہ یہی ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ پورا 3 دفعہ پڑھنا ہے, مرد اونچی آواز میں, عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی. عورتیں بھی ایسے ہی عمل کریں گی, اور احرام کی نیت وضو کر کے جو ہے وہ ایئرپورٹ سے کر لیں یا گھر سے بھی کر لیں جیسے ہوگی, لیکن احرام کی پابندیاں پھر شروع ہو جائیں گی. بال چھپے ہونے چاہیے, چہرے کے اوپر کپڑا نہیں آنا چاہیے. اگر آپ پردہ کرتی ہیں تو ہیڈ لے لیں اور پھر کپڑا جو ہے آگے ہینگ ہو اس کے.
یہ مستورات کی پابندیاں ہیں. آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ ہوٹل پہ جا کر پہنچ کر مکہ مکرمہ میں آرام بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن احرام کو اب نہا بھی سکتے ہیں, حاجت کی ضرورت میں ہے, لیکن کوشش کی جائے کہ نہ تولیے سے بھی چہرہ نہ صاف کیا جائے بلکہ اسی حالت میں رہیں. اور پھر جب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, اب آپ مکہ پہنچ گئے, ہوٹل میں سامان آپ نے رکھ لیا, تو پھر آپ نے جو ہے 379 گیٹ ہے, کنگ فہد گیٹ, وہاں سے انٹری ہوتی ہے عمرے والوں کی عموماً آج کل. تو کوشش کریں آپ پہلے جو ہے, اچھا اس میں جو مردوں کے لیے جوتی جو ہے وہ ہوائی چپل ہونا ضروری ہے, کیونکہ پاؤں کی جو اوپر والی ہڈی ہے وہ نکلنا ضروری ہے. تو ہوائی چپل, یہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ عام چپل پہن لیتے ہیں, لیکن ہوائی چپل کا استعمال ضروری ہے. اور سعودیہ میں ہوائی چپل 10 ریال کی بہت اچھی مل جاتی ہے, ہوائی چپل لمبی چلتی ہے. عمرے کا نام ہی, عمرہ تو نام ہی چلنے کا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ 379 گیٹ سے انٹر ہوں گے, اس سے پہلے آپ پاکستان سے یا سعودیہ سے آپ کو بیگ ملتا ہے تنیوں والا, جو بچے اسکول میں لے کے جاتے تھے پہلے کے زمانے میں, آپ تو نہیں لے کے جاتے. تو اس میں وہ آپ رکھ لیں, ہر ایک بندہ اپنا رکھ لے. اس میں جوتی رکھنا بھی آسان ہے, کھانے پینے کی چیزیں, کوئی پانی وغیرہ وہ رکھنا. تو آپ کے پاس اگر وہ بیگ ہے تنیوں والا, تو پاکستان سے بھی 100-150 کا مل جاتا ہے بک شاپ سے یا کسی اسٹور سے. اور وہاں پر مختلف شاپس ہیں پری مکہ میں, مدینہ میں بھی ہے پڑی, تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. آپ وہاں اس میں اندر اپنی جوتی, کچھ کھانے کا سامان, پانی وہ رکھنا آسان ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک دروازے سے انٹر ہو رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے نکلیں, اور اکثر جوتیاں وہاں غائب بھی ہو جاتی ہیں, لوگ بھول کے اٹھا کے بھی جاتے ہیں. تو اب آپ عمرے کے لیے اندر داخل ہو رہے ہیں. عمرے کا طریقہ 379 گیٹ سے آپ داخل ہوں گے. جب آپ اس کے اندر سے انٹری کر رہے ہوں گے, وہاں لوکل بھی انتظامیہ بھی ٹھہری ہوتی ہے, تو اسی سے ہی آپ اپنی جوتیاں اتار لیں, مسجد کے پہلے سے ہی اس کو بیگ میں رکھ لیں اور نظروں کو جھکا لیں, اور مرد عورتیں ساتھ ساتھ رہیں. اچھا ایک کام آپ نے کرنا ہے, آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ بزرگ بھی ہیں, تو آپ جس ہوٹل میں ہیں اس کا کارڈ ہر ایک کو آپ دے دیں, اور کوشش کریں سارے وہاں سمز وغیرہ لے لیں. بیسٹ سم جو ہے وہ اس کی کیا کہتے ہیں, زین کی بھی ہے وہاں پر, اور دوسرا موبائلی بھی ہے, اور ایک اور ہے مجھے نام یاد نہیں آ رہا, اس کی بہت اچھی سروس ہے. خیر کوئی بھی آپ سم لے سکتے ہیں, اس کے مختلف پیکیجز ہوتے ہیں, آپ کی ویزے کے اوپر آپ کو سم مل جاتی ہے. آپ ہفتے کی سبسکرپشن لینی ہے اور 15 دن کی, مہینے کی, وہ آپ کو مل جاتی ہے. مختلف پیکیجز وہاں سے, باہر اسٹال بھی لگے ہوتے ہیں, تو سم لے لیں تو آسان ہوتا ہے رابطہ کرنا. ورنہ دوسرا یہ ہے کہ آپ پاکستان سے جا رہے ہیں, تو آپ کا جیز کا آپ کے پاس نمبر ہے, تو آپ جیز ورلڈ سے جو ہے آپ اپنا ڈیٹا کا پیکیج لگا سکتے ہیں, یعنی سعودی رومنگ کا. اس میں ڈیٹا آپ کو چلتا ہے 5 GB, وہ دیتے ہیں 2500 کے قریب تقریباً. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, پاکستان سے لگا کے جائیں گے تو آپ کا ڈیٹا جب لینڈ ہوں گے تو آپ کا واٹس ایپ انٹرنیٹ کنیکٹ رہے گا آپ کے اپنے اس سے. اور آپ انٹر ہو رہے ہیں 379 گیٹ سے, سامنے خانہ کعبہ نظر آتا ہے, وہاں سے آپ نظریں جھکا لیں گے. لوگ جا رہے ہوں گے, آپ ان کو فالو کرتے جائیں گے, اور نظریں جھکی ہوں گی, اللہ کے گھر جا رہے ہیں, اور ادب سے جائیں گے, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جائیں گے, اور آگے سیدھا جاتے جائیں گے. پھر وہ لوگ جا رہے ہوں گے تو سیدھا وہ نیچے ایلیویٹر جا رہی ہیں مطاف میں. مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں خانہ کعبہ کا نیچے کا حصہ ہے. تو آپ وہاں سے نیچے اتریں گے, رائٹ سائڈ ہو جائیں, لوگ جا رہے ہوں گے. اب نظریں آپ کی جھکی ہوں, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, کیونکہ خانہ کعبہ پر جو پہلی نظر پڑے گی اس سے دعا قبول ہوتی ہے. آپ نیچے اتریں گے, نیچے اتر کے کچھ کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے, آپ کو خانہ کعبہ نظر نہیں آئے گا. تو لیفٹ پہ جب لوگ اندر جا رہے ہوں گے نیچے کی طرف, اس طرف جائیں گے, راستے کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے اپنے دل کی حاجات کو, دعاؤں کو مانگیں. اللہ وہ ساری دعائیں قبول کرواتے ہیں, اور ایسا پر نور منظر ہوتا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میری آنکھوں کے سامنے بھی ہے. اور خوب دعا مانگے, رو رو کر مانگے, انسانیت کے لیے مانگے. ایک مول صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ دعا مانگے, اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ میری ہر دعا قبول ہو, یا اس سفر کی میری دعائیں قبول ہو. یہ بہت آسان دعا ہے. تو جو آ جاتے ہیں, ویسے وہ لوگ بھول جاتے ہیں جب وہ منظر دیکھتے ہیں, بھول جاتے ہیں. اس کے بعد دعا مانگ لی آپ نے, اب آپ نے طواف کرنا ہے. طواف کا طریقہ کیا ہے؟ اب مرد جو ہیں وہ اپنا ایک شولڈر نکال لیں گے, نیچے سے احرام کی چادر کو اوپر لے لیں گے, اور عورتیں تو اپنے احرام میں ہوں گی. اب خانہ کعبہ کے جو 4 حصے ہیں, 2 حصے بہت فیمس ہیں. ایک حصہ ہے رکن یمانی, جس کے نیچے پتھر بھی نکلا ہوا ہے اور کڑھائی بھی ہوئی ہے. دوسرا جو حصہ ہے جہاں حجر اسود منسوب ہے, دوسرا جو حصہ ہے وہاں
ایک تو لائٹ لگی ہوئی ہے گرین سائڈ کی، آپ رائٹ سائڈ میں دیکھیں گے گرین لائٹس اوپر سے نیچے لگی ہوئی ہے نشانی کے طور پر. اور بہت آسان نشانی دوسری یہ ہے، جس کارنر کے اوپر حجر اسود کا پتھر نصب ہے وہ کارنر کے اوپر اللہ اکبر گولڈن کلر کا پرنٹنگ میں خانہ کعبہ کی کارنر پہ لگا، وہ اس کے نیچے حجر اسود ہے. اس میں آپ نے ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ خانہ کعبہ کو عمرے کے دوران ٹچ نہیں کرنا، خوشبو لگی ہوتی ہے، دم پڑ سکتا ہے. مقام ابراہیم کو بھی ٹچ نہیں کرنا. اب آپ سب سے پہلے حجر اسود کے سامنے آئیں گے، سامنے آنے کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ چومنا ہے. یہ اصل میں استلام بولتے ہیں اس کو، کہ حجر اسود کو چومنا، یہ سنت. اور پھر آپ طواف شروع کر لیں گے. مرد جو ہے 3 طواف جو ہے وہ تھوڑا اکڑ کے کریں گے، کہ یہ صحابہ کی سنت ہے. کہ کافر لوگ اللہ کے نبی نے جب یہ صحابہ عمرہ کے لیے آئے نا تو اللہ کے نبی نے کہا تھوڑا اکڑ کے چلو، ان کو پتہ چلے ہم بھی کوئی چیز ہے. تو یہ سنت ہے، تو یہ سنت کرنی ہے. خوب اللہ کا ذکر کریں طوافوں کے اندر، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے اس کے لیے، اللہ کا خوب ذکر کریں، اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھیں اور اپنے گناہوں پر معافی مانگیں. اچھا، ہر چکر کے آخر پر، پہلے چکر ختم ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر کرنا ہے. ایسے 7 چکروں کے بعد ہر چکر کے اوپر ایسے کرنا ہے، اور 8ویں چکر پہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پھر آپ نے مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنے ہیں. وہاں آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے تو آپ پیچھے چلے جائیں گے، پیچھے جا کے آپ نفل پڑھیں، دعا مانگیں، خوب دعا مانگیں، زمزم پئیں اور پھر الی سعی کی طرف چلے جائیں، الی سعی صفا مروہ کی طرف. اچھا، بعض لوگوں کو یہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ صفا مروہ کا جو چکر ہے نا، وہ یہ ایک جانا اور دوسرا جانا کو سمجھتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. وہاں کے اوپر بورڈ بھی لکھا ہوا ہے، اور جہاں سے آپ نکلیں گے وہ صفا شروع ہو رہا ہے وہاں سے. وہاں انہوں نے شیشے کے اندر وہ پہاڑ صفا کا بھی محفوظ رکھا ہے نشانی کے طور پر، اور مروہ کی طرف بھی مشہور، یعنی نشانی کے طور پر شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے. مروہ کے اندر ایسے اوپن رکھا ہوا ہے نشانی کے طور پر. تو وہاں سے آپ کا صفا مروہ شروع ہو جائے گا، اور آپ اپنا جو احرام ہے وہ ڈھانپ لیں گے. جہاں گرین لائٹ لگی ہوتی ہے وہاں مرد بھاگیں گے اور عورتیں تھوڑا تیز چلیں گی، زیادہ تیز نہیں چلیں گی. جو مرضی ذکر کریں، جو مرضی دعائیں پڑھیں، ساری دعائیں قبول ہیں. یہ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6 اور یہ 7. یہاں پر آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. وہیں سے آپ باہر بھی نکل سکتے ہیں، یا واپس یہاں 8ویں چکر سے آ کر پھر جہاں سے آپ انٹر ہوئے تھے وہاں سے بھی جا سکتے ہیں، اور جا کر پھر حلق کروانا ہے، یعنی بال کٹوانے ہیں. مرد جو ہے وہ سامنے باہر آپ نکلیں گے تو سامنے صفا ٹاور ہے، یہ جو مکہ ٹاور ہے اس کے ساتھ، اس کے اندر مارکیٹ ہے پورے حمام کی. لوگ پکڑ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آ جائیں ہمارے پاس، تو وہاں 10 ریال لیں گے آپ کی. اس طرح کروانا چاہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کٹنگ کرانا چاہے وہ بھی ہو سکتا ہے. علماء سے پوچھا ہے کہ جو ہے اس طرح سب سے بہتر ہے. اور عورتیں جو ہے یہاں پاکستان سے کینچی اپنے ساتھ ہی لے جائیں اور ہوٹل پہ جا کے کاٹیں، 1 پورے کے برابر جو ہے نیچے سے چٹیاں پکڑ کر عورتوں کی کاٹ لیں اور پھر احرام کھول لیں. آپ کا عمرہ ہو گیا. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور 4 چیزیں زیادہ کرنی ہیں، 4 چیزیں روزانہ کے اعتبار سے کرنی، کوشش کرنی ہے. پہلے کیا ہے، عمرہ کر لیا، اب زیادہ سے زیادہ طواف کرنا. یہ ایسی عبادت ہے کہیں نہیں ملے گی آپ کو، وہیں ملتی ہے. عمرہ کر لیا، اب روزانہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں. طواف کا طریقہ میں نے بتا دیا. دوسرا ملتزم حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ملتزم کہلاتی ہے. وہاں سنت کیا ہے، ہاتھ اٹھا کر سینہ لگا کر دعا مانگنا، اس جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. 2 ملتزم. تیسرا حجر اسود کا بوسہ لینا. بہت رش ہوتا ہے، مستورات دور سے لے لیں، اندر جانے کی کوشش نہ کریں، بے اکرامی ہوگی، گناہ ہوگا. مرد جو ہے کوشش کر لیں، نفل پڑھ لیں، ذکر کرتے ہوئے جائیں، کسی کو دھکا نہ دیں، اللہ سے مانگ کے جائیں، اللہ کروا دیں گے. چوتھا، حتیم کے اندر نفل پڑھنا. حتیم خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو تعمیر کے دوران رہ گیا تھا، وہاں لائنیں لگتی ہیں آج کل، تو وہاں آپ نفل پڑھ کے دعائیں کر سکتے ہیں. تو یہ عمرے کا طریقہ ہے اور عمرے کی احتیاطیں ہیں. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر.